اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا جو اچا پڑھے ایڈا سنجیدہ نہ ہو انہاں غریباں سننا ہے کہ کی ارشاد گرامی ہو رہا ہے جی. وقال محمد رحمه الله تعالى أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها لما روي أن النبي عليه السلام كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها ولهما ركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعبد والتسمية ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون 3 آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله سبحان اللہ. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ امام لمبا کرے رکعت اولیٰ کو فجر سے ثانیہ پر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جماعت کے پانے پر. قالا فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے اور ظہر کی 2 رکعتیں برابر ہیں، ان میں قرات برابر ہے، کمی بیشی نہیں ہے. اور یہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ کے ظہر کی 2 رکعتیں برابر ہیں. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے احب میرے نزدیک یہ کہ لمبا کرے رکعت اولیٰ کو رکعت ثانیہ پر 5 نمازوں میں. امام محمد صاحب کا یہ قول ہے. امام محمد صاحب کی دلیل باوجہ اس کے جو روایت کیا گیا رواہ البخاری وغیرہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اطالت فرماتے تھے رکعت اولیٰ کی، رکعت اولیٰ کے غیر پر ساری نمازوں میں. کس میں؟ متفق علیہ من حدیث ابی قتادہ بلفظ ویطول فی الرکعۃ الاولیٰ ما لا یطول فی الثانیۃ. وکھے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ سبحان اللہ. احب الیہ اشارہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کی دلیل میں ضعف ہے، اور یہ واسطے احتمال اس کے کہ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. طرفین کی دلیل یہ ہے کہ رکعتین برابر ہیں قرات کے مستحق ہونے میں. قانون جب مستوی ہیں اصل میں تو مستوی ہوگی، وصف میں بھی قرات برابر ہونی چاہیے. فیستویان لہذا وہ دونوں برابر ہوں گی مقدار میں بھی. فجر میں کیوں لمبی؟ اس کا جواب برخلاف فجر کے، کیونکہ فجر وقت ہے نوم اور غفلت کا. استویا اس لیے کہ طرفین کی دلیل کے دونوں برابر، اس لیے کہ قرات رکن ہے جمی میں. وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ برابر ہوں گی مقدار میں.
مگر ایسے عارض کے ساتھ جو اختیاری نہ ہو. کوئی ایک دو ایتیں آگے پیچھے ہوگی زیادہ تو یہ مطلب ہے. لہذا فیستویان فی المقدار، اور بہرحال رکعت ثانیہ کا اطالہ اولا پر پس مکروہ ہے بالاجماع قضا فی المحیط. جو حدیث پیش کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے کہ ساری نمازوں میں حدیث محمول ہے اطالت پر ثناء کی حیثیت سے اور تعوذ کی حیثیت سے اور تسمیہ کی حیثیت سے. ان میں سے دو کام جو ہیں وہ باقی رکعت میں کوئی نہیں ہے، نہ ثناء ہے اور نہ تعوذ ہے. تو ثناء جو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اس پر کوئی نص نہیں آئے کہ سرکار صرف یہی ہر وقت پڑھتے تھے، اور بھی ہے. انی وجہتو کا بھی ذکر ہے جی. اچھا جی. والحدیث محمول، اس میں سوال ہے یہ کہ متبادر وہ ہے کہ جس کا قول کیا امام محمد رحمہ اللہ نے. اچھا جی. مسئلہ اور نئی معتبر زیادتی اور نقصان کے ساتھ اس کے ساتھ جو کم ہے 3 آیات سے. اگر پہلی یا دوسری رکعت میں 2 یا 1 آیت کی کمی بیشی ہوگی ہے تو اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے. باوجہ عدم امکان، باوجہ عدم امکان احتراز کے بچنا ممکن نہیں ہے اس سے بغیر حرج کے. لیکن یوں نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں 3 آیتیں پڑھے چھوٹی اور اگلی میں بہت لمبی آیت ایک پڑھے تو کہے کہ یہ نہیں. مثلاً پہلی رکعت میں وہ فذکرونی یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا پڑھے، اور دوسری میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم پوری آیت پڑھے، تو یہ تو اس سے 5-6 مرتبہ لمبی ہے جی. یہ نہیں مطلب، یعنی حروف کا کلمات کا اعتبار ہے، حروف اور کلمات کا اعتبار ہے جی. بما دون ثلاث آیات قیلا، بعض نے کہا ہے کہ وہ ظاہر ہے اس پر کہ گئے ہیں اس کی طرف امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ. کیا؟ یعنی یہ کہ قرات کا فرض نہیں ادا ہوتا مگر 3 آیات کے ساتھ چھوٹی یا ایک لمبی. خیر. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور ظہر کی 2 رکعتیں برابر ہیں، اور یہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، احب میرے نزدیک یہ کہ لمبا کرے رکعت اولا کو ثانیہ پر ساری نمازوں میں، باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبا کرتے تھے رکعت اولا کو رکعت اولا کے غیر پر ساری نمازوں میں. اور شیخین کے لیے، طرفین کہہ گیا شیخین کے لیے دلیل یہ ہے کہ رکعتین برابر ہیں قرات کے استحقاق میں، پس برابر ہوں گی مقدار میں. برخلاف سوال کا جواب، برخلاف فجر کے، اس لیے کہ فجر وقت ہے نوم اور غفلت کا، اور حدیث محمول ہے اطالت پر ثناء اور تعوذ اور تسمیہ کی حیثیت سے.
مسئلہ اور نئے معتبر زیادتی اور نقصان کے ساتھ اس کے ساتھ جو کم ہے 3 آیات سے بوجہ ناممکن ہونے بچنے کے، اس سے بغیر حرج کے۔ جی رحمۃ اللہ نے اور ظہر کی 2 رکعتیں برابر ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ اور رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے احب میرے نزدیک یہ کہ لمبا کرے رکعت اولا کو ثانیہ پر ساری نمازوں میں، وقت اس حدیث کی روایت کی گئی ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کرتے تھے رکعت اولا کو رکعت اولا کے غیر پر ساری نمازوں میں۔ اور شیخین کی دلیل یہ کہ 2 رکعتیں برابر ہیں قرات کے استحقاق میں، پس برابر ہوں کی مقدار میں، برخلاف فجر کے، اس لیے کہ فجر وقت ہے نوم اور غفلت کا، اور حدیث محمول ہے اطالت پر ثناء اور تعبد اور تسمیہ کے اعتبار سے، اور نہیں معتبر زیادتی اور نقصان کے ساتھ اس کے ساتھ جو کم ہے 3 آیات سے بوجہ ناممکن ہونے بچنے کے، اس سے بغیر حرج کے۔ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا بِحَيْثُ لَا تَجُوزُ بِغَيْرِهَا لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا وَيُقْرَأُ القراءۃ المکروہۃ، اور نہیں ہے کسی شے میں نمازوں سے کسی صورت کی قرات معین کر کے، کس طرح؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ ناجائز ہو قرات صورت کے غیر کے ساتھ۔ اس طرح کوئی بھی نہیں ہے کہ صرف یہی پڑھنی ہے، دوسری پڑھیں تو جائز ہی نہیں ہے، اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باوجہ مطلق ہونے اس کے جس کو ہم نے تلاوت کیا ہے، ولیسا یعنی نہیں معین کیا شارع نے، اور نہیں مقرر کی کوئی صورت فرض منی مقرر صورت معینہ کسی شے میں صلوات سے، قراءۃ صورت بعینہا، یہ مسئلہ اور وہ جو اس کے بعد آ رہا ہو ویکرہ ہو، یہ یتراء کہ شک پڑتا ہے کہ یہ دونوں حکم کے فائدہ دینے میں ایک ہی ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ مسئلہ اگلا مکروہ والا اور یہ لیسا، بلکہ دونوں متغایر ہیں، وزن بھی اور بیانن بھی۔ انہوں مسئلہ جو پڑھے نہیں لیکن سمجھ لو، بار الوضع پس اس لیے کہ اولا جو ہے وہ مسائل قدوری سے ہے جو اب پہلا بیان ہوا ہے، اور ثانیہ جو ہے وہ مسائل جامع صغیر سے ہے، اور تحقیق التزام کیا مصنف رحمہ اللہ نے لانا دونوں کو، قدوری اور جامع صغیر کو، جس وقت مختلف ہوں روایات، یہ تو وضع ہے، اور بہرحال بیان پس اس لیے کہ اولا مسئلے کا معنی نہیں کسی شے میں نمازوں سے مطلقاً صورت کی قرات کی تعیین معین کر کے اس حیثیت سے کہ ناجائز و نماز و صورت کے اس قرات کے بغیر اور صورت کے بغیر، اور ثانیہ کا معنی یہ ہے کہ مکروہ ہے یہ کہ معین کرے خود مصلی کسی شے کو قرآن سے، مثل الف لام میم سجدہ اور حل عطا الانسان، کسی شے کے لیے نمازوں سے، جیسا کہ فجر جمعے والے دن، لیکن مصلی معین کرے نہ اس صورت پر کہ نہیں جائز اس کے غیر کے ساتھ، یہ تو مصلی کو حق نہیں ہے نا، یہ تو شارع کا حق ہے نا کہ یہ چیز اس کے بغیر جائز نہیں ہے، مصلی نہیں، یعنی مصلی اس طرح معین کرے کہ میں نے یہی پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے کہ اور جائز نہیں ہے لیکن یہی پڑھنی ہے، تو یہ بھئی کیا ہے، مکروہ ہے۔ اب یہ اگلا مسئلہ آ رہا ہے جی۔ اچھا لے طلاع کے ما طلعنا من قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ مطلق ہے، اس لیے معین قرات کوئی نہیں ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں ان کو اس طرح پڑھنا مستحب سنت وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر جائز نہیں ہے یہ بات نہیں ہے۔ اور نہیں کسی شے میں صلوات سے صورت بے عین ہا کی قرات، بے عین ہا معین اس حیثیت سے کہ نہیں جائز نماز اس صورت کے بغیر۔ یہ کیوں نہیں؟ باوجہ مطلق ہونے اس آیت کے جس کو ہم نے تلاوت کیا ہے۔ جی نہیں ہے کسی چیز میں نمازوں سے صورت بے عین ہا کی قرات اس حیثیت سے کہ نہیں جائز نماز اس کے غیر کے ساتھ، بوجہ مطلق ہونے اس کے جو تلاوت کیا ہم نے، جس کو تلاوت کیا ہم نے وَيُكْرَهُ مقرر شیء من القرآن لشیء من الصلوات لما فیہ من حجر الباقی و ایمام التفضیل، اور مکروہ ہے یہ کہ مقرر کرے مصلی کسی شے کو قرآن سے کسی شے کے لیے صلوات سے، آپ مقرر کرے کہ میں نے اس نماز میں یہی پڑھنا ہے، باوجہ اس کے جو اس طریقے میں ہے، یعنی چھوڑ دینا باقی کو اور وہم دینا تفضیلت کا، باقی قرآن کا ہجران ہوگا اور دوسرا یہ وہم دے گا کہ یہ افضل ہے دوسرے کی بنسبت، جی اس طرح معین نہیں ہے جی۔ اچھا جی، و ایہام التفضیل، جی بعض نے کہا ہے کہ بعض صورتیں اعلیٰ ہیں اعلیٰ طبقہ تن من البعض، اسی طرح بعض آیات افضل ہیں بعض سے، تو پس جب جائز ہے تفضیل تو پس البتہ یہ کہ جائز و تفضیل کا ایہام اولا ہے، یعنی بعض نے یہ سوال کیا ہے کہ جس طرح بھی آیات اور صورتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے نا، تو ان کا بعض پر ایہام یہ اولا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سارے نبی وصف نبوت رسالت میں برابر ہیں، اور پھر جو ہے نا کمالات کے اعتبار سے اللہ نے فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے سارا برابر ہے، تو یہ جو بعض کی بعض پر فضیلت ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ بھئی کل شریف کو 3 مرتبہ پڑھیں تو پورے قرآن شریف کا ثواب ہے، سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھیں تو اتنی بار قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ہے، اور بھی صورتوں کے بارے میں آیت الکرسی کی شان ہے اور آیتوں کی، تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، یعنی اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ مضامین کے اعتبار سے ہمارے فائدے کے لیے جی۔ اچھا جی، اور مکروہ ہے یہ کہ مقرر کرے مصلی کوئی شے قرآن سے کسی شے کے لیے صلوات سے، اس کسی شے سے مراد ہے نمازیں، باوجہ اس شے کے جو اس طریقے میں ہے، وہ کیا ہے، یعنی چھوڑنا باقی کا اور وہم دینا تفضیل کا جی۔ اور مکروہ ہے یہ کہ موقف کرے مصلی کسی چیز کو قرآن سے، یعنی باقی کا حجر اور تفضیل کا امام، ولا یقرأ المحکم خلف الامام خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی فی الفاتحہ، ان القراءۃ رکن من الارکان فیشترکان فیہ، مولانا علیہ السلام من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ مسئلہ جی بڑا اہم مسئلہ، پڑھا کتنی بار، ساری تفصیل پڑھی ہے جی۔
اور نہ قرات کرے مقتدی امام کے پیچھے، بلکہ جب امام جہر کرے تو قرات سنے، جب امام آہستہ پڑھے تو چپ رہے۔ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ہے جی، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے فاتحہ شریف میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ قرات رکن ارکان سے ہے، پس امام اور مقتدی دونوں اس رکن میں شریک ہیں جیسے باقی ارکان میں شریک ہیں۔ ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ شخص کہ جس کا امام ہے، پس امام کی قرات اس کی قرات ہے، اے یاقاؤ قرات الامام من قرات المقتدی، ولا یقرأ، برابر ہے کہ نماز جاہریہ ہو یا سریہ ہو، المؤتم مقتدی۔ اہل مدینہ اس معنی کی بات ہے امام مالک رحمہ اللہ کے، اہل مدینہ کے نزدیک ان میں سے امام مالک بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرات کرے ظہر اور عصر کی نماز میں، اور نہ قرات کرے صلاۃ الجہر میں، تین میں، جمعے میں، عید میں۔ خلف الامام، امام کے پیچھے مقید کیا ہے اس کے ساتھ، اس لیے کہ مقتدی جب ہو جائے، مقتدی کے امام کی نماز پوری اور اس کی 2-3 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو ہو جائے گا مقتدی کے لیے حکم منفرد کا، اب وہ قرات کرے گا۔ خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب ہے مقتدی پر قرات فاتحہ کی سر فی صلاۃ سر میں، اور ان رکعات میں کہ نہیں جہر ان میں، اور اسی طرح ان رکعتوں میں کہ جہر کیا جاتا ہے ان میں، صحیح پر شافعی کے مذہب سے۔ ان القرات، یعنی فاتحہ کا پڑھنا، یہ مراد لہو ان القرات، اس قرات سے مراد شافعی کے نزدیک کون سی قرات؟ فاتحہ کی، کہ یعنی فاتحہ کا پڑھنا اگر بنایا جائے دلیل اصل قرات پر، تو پھر لم یحتاج الی تقدیر، پھر تقدیر کی یعنی قرات الفاتحہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر یہ بنائیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے یہ مطلق قرات کی دلیل ہے، کس کی؟ تو پھر القرات کو قرات الفاتحہ نہیں بنانا پڑے گا، اور اگر مراد ہو فاتحہ کی قرات تو پھر یہاں مقدر ہوگا کہ انا قراءۃ الفاتحۃ۔ اچھا جی، رکن من الارکان، یہ شافعی کی دلیل ہے، لہٰذا پس نہیں ساکت ہوگا یہ رکن قرات والا بس باب اقتداء کے اختیار کے وقت۔ کس وقت؟ اختیار کیوں کہا؟ وہ آگے آ رہا ہے، جیسا کہ رکوع اور سجود، سنیں جی یہ امام بھی کرتا ہے، اور یہ تو نہیں ہے کہ امام نے رکوع کیا ہے تو مقتدی کا بھی ہو گیا، امام نے سجدہ کیا ہے تو مقتدی کا بھی ہو گیا۔ برخلاف و صورت کے جب کہ پائے مقتدی امام کو رکوع میں، یہ صورت ہو گئی ہے غیر اختیاری، اس لیے کہ یہ حالت ہے ضرورت کی، اور باسباب ضرورت کے کبھی ساکت ہو جاتے ہیں بعض ارکان۔ یہ کلیہ بیان کی ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ قیام تکبیر کے بعد رکن ہے، اور تحقیق ساکت ہو گیا ہے قیام یہاں جب امام رکوع میں چلا گیا ہے بوجہ ضرورت کے، سمجھے ہو؟
کہ قیام ساکت ہو جاتا ہے جی۔ والا نا، اور ہماری دلیل قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حدیث دلالت کرتی ہے امام کی قرات کے نائب بننے پر مقتدی کی قرات سے، اور یہ بات یہ حدیث نہیں دلالت کرتی مقتدی کے منع پر قرات سے، اور مدعا تو مقتدی کا ہوا منعہ عنہا، منع کرنے مقتدی کو قرات سے۔ تو جواب دیا گیا بزرگوں بائیں طور کے ثابت کرنا ولایت للمقتدی، جی کیا کہ قرات الامام لہو، جس کا امام ہے اس کی امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ تو یہ جو کیا ہے جواب ہے کہ ثابت کرنا ولایت کا للمقتدی واجب کرتا ہے مقتدی کا منع ہونا قرات سے، اس لیے کہ ثبوت ولایت لہو، ثبوت ولایت علی الغیر دلیل ہوتی ہے غیر کے عاجز ہونے کی اس کام سے، اور مقتدی عاجز نہیں ہے قرات سے حسن، تو بس بنایا جائے گا حسن وہ پڑھ سکتا ہے، بنایا جائے گا عاجز حکمن، اور نہ قرات کرے مقتدی امام کے پیچھے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ فاتحہ شریف میں امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ کہ فاتحہ کی قرات ایک رکن ہے ارکان سے، پس شریک ہوں گے امام اور مقتدی رکن میں۔ ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ شخص جس کے لیے امام ہو پس امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے، اور نہ قرات کرے مقتدی امام کے پیچھے۔ بسم اللہ کی فاتحہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ قرات رکن ہے ارکان سے، بس شریک ہو گئے مقتدی اور امام اس رکن میں۔ اور ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ السلام کا، وہ بندہ کہ ہو اس کے لیے امام، بس امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے۔ علیہ اجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی پر یعنی نہ قرات کرے مقتدی، اس پر اجماع ہے صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کا، اس پر قد یقالو، بعض نے اعتراض کیا ہے کہ اگر اس مسئلے میں اجماع ہوتا تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی عارف ہوتے اس کے ساتھ، بل سوال تو ہے نا، اجماع صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لیا ہے، نام رکھا ہے اس کا اجماع باعتبار اکثر کے، اکثر صحابہ اسی پر ہیں، اور تحقیق روایت کیا گیا قرات کا منع 80 نفر من الصحابہ سے البنایا، 80 صحابہ سے عدم قرات منقول ہے جی۔ بنایا کے اندر آپ پڑھیں، علامہ بدر الدین عینی نے بیان کیے، اور اسی پر اجماع ہے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، اور اسی پر اجماع ہے صحابہ پاک رضی اللہ تعالی وَهُوَ بینہما، لیکن حظ المقتدی الانصات والاستماع، قال علیہ السلام وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، بس۔ اور قرات رکن ہے مشترک بینہما، امام اور مقتدی کے درمیان، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حصہ اپنا اپنا، لیکن مقتدی کا حصہ چپ کرنا ہے اور سننا ہے۔ دلیل
آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امام قرات کرے تو پس تم چپ رہو. سمجھے ہی؟ اچھا جی. وَهُوَ رُكْنٌ مُشْتَرَكٌ، جواب ہے ان کے قول سے کہ القرات تقریر جواب کی کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قرات رکن مشترک بینہما ہے، لیکن مقتدی کا حصہ انصات اور الانصات والاستماع. اب ایک منطقی جا سوال ہے، یہ بات مشکل ہے اس لیے کہ نہیں معنی اشتراک کے لیے کہ امام اور مقتدی دونوں رکن میں شریک ہیں، مگر یہ کہ ہو ہر ایک امام اور مقتدی کے فعل سے داخل ایک کلی میں، ایک کلی کے یہ دو فرد ہوں تو پھر یہ ہے جی جیسا کہ امام کا رکوع اور مقتدی کا رکوع یہ ایک کلی رکوع کے دو فرد ہیں. امام کا سجود اور مقتدی کا سجود دونوں یہ سجود کلی کے دو فرد ہیں، اور امام کی قرات یہ قرات کا فرد ہے، قرات کلی کا. انصات المقتدی یہ تو انصات کا فرد ہے، نہیں شریک دونوں بلکہ ہر ایک دونوں میں سے جزئی ہے علیحدہ علیحدہ کلی کی. اللہم مگر یہ کہ یہ تسامح پر ہے، گویا کہ بنایا گیا چپ کرنا وہ جو سبب ہے تدبر فی المقروء کا. یہ تدبر کرنا مثل قرات کے ہے، شریک ہو گئے دونوں وہ قرات کے نام میں، اس سے عام کے ہو قرات حکمن یا قرات. تو یہ دیکھو نا یہ سوال چھیڑ کے تن دستے رہندے نے بھی یہ چیزاں نال ہیں جنہاں دا دھیان رکھو بھی یہ جی. باقی وہ ساریاں روایتاں بچے پڑھیاں جی جکو جو کچھ ویکھ لو. بسم اللہ. تو تھلے انہاں آشیا نواں لایا جتھے جتھے وہ گڑبڑ ہوئی ہے نا اتھے انہاں کو تھلے جی الہ سنن دے حوالے نال نا حوالے لائے نے کہ بھی یہ بات انہوں نے جو حافظ صاحب نے بیان کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر یہ ہماری طرف سے جواب ہے جی. سمجھے؟ پہلے نہیں سی یہ ساری کتاب نال لایا حاشیہ جی شفقت. اور وہ یعنی قرات رکن مشترک ہے، اور قرات تین نظر آتی تو انہوں مونس لب جاتا ہے. مصدراں وچ مذکر مونس دا لحاظ نہیں ہوتا کنی واری پڑھیا جی. مصدر تو مصدری معنی مراد ہوتا ہے، اور قرات رکن مشترک ہے بینہما، لیکن مقتدی کا حصہ انصات اور استماع ہے. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جب قرات کرے امام پس چپ رہو جی. مشترک ہے ان دونوں کے درمیان، لیکن مقتدی کا حصہ انصات اور استماع ہے. بوجہ فرمایا آقا حضور علیہ السلام اور جب قرات کرے امام بس چپ رہو تم. فَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُقْرَأُ عِنْدَهُمَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ. اور مستحسن ہے قرات فاتحہ کی احتیاط کے طریقے پر اس میں جو روایت کیا گیا امام محمد رحمہ اللہ سے جی، آپ سے اس طرح کی روایت ملتی ہے. سمجھے ہی؟ انہوں ایک قریب پڑھ لیے. علی سبیل الاحتمال باوجہ احتمال اس کے یہ کہ ہو وہ شے، یہ کہ ہو فی الواقع وہ جس کا امام شافعی نے قول کیے. جائز ہے نا؟ یہ تو پڑھا ہے نا مسئلہ کہ حق جو ہے وہ ان چاروں کے اندر بند ہے. صرف عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے امام نے سمجھا ہے وہ راجح ہے، دوسروں نے جو سمجھا ہے وہ مرجوح ہے. بے مقلدین کے لیے یہ نظریہ ہے، یہ بات سمجھے جی. لیکن ہے کہ یہ احتمال تو ہے نا کہ حق ادھر ہو جی. نص تو نہیں ہے نا کہ جو جس امام کو مانتا حق اس میں بند ہے نہیں.
باقی وہ مسئلہ علیحدہ ہے کہ حق ایک جگہ حق ایک ہوتا ہے یا حق مختلف ہوتے ہیں. یہ مسئلہ کی جگہ پڑے ہے کہ کیا بھئی اس میں حق صرف ایک ہے یا جو جس نے سمجھا ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ سارا حق ہے. جی یہ مسئلہ گزرا ہے پیچھے. جی ہر شے پلائی ہو تو رگڑی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیما یروی محمد رحمہ اللہ. اور فرمایا شمس العلماء سرخسی نے فاسد ہو جائے گی نماز مصلی کی بہت سارے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے قول میں. اور جناب عبداللہ بلخی سے روایت انہوں نے فرمایا کہ بھرا جائے منہ اس کا مٹی سے. جی بعض نے کہا مستحب ہے کہ اس کے دانت توڑ دیے جائیں. سرکار نے جو منع فرمایا اللہ نے منع فرمایا جب اذا قرئ القرآن انصتوا تجب کو شک کے باقی یار اگے ہوں واپس چلو. اور مکروہ ہے عندہما شیخین کے نزدیک پیچھے قرات کرنی بوجہ اس شے کے جو اس میں ہے یعنی وعید آئی ہے تو جہاں وعید آ جائے وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. انہوں پہ کھود لوں ویکرہ مراد کراہتے جیسا کہ فائدہ دیتا ہے اس کا مصنف کا قول کہ لما فی مصنف صاحب ہدایہ باوجہ لما فیہ من عندہما. تو پس تحقیق روایت کی گئی ہے یہ بات کہ مقتدی کا منع ہونا قرات سے یہ ماثور ہے 80 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے قرات کی امام کے پیچھے تحقیق اس نے خطا کی ہے سنت کی. اور فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرات کرے امام کے پیچھے ڈال تو اس کے منہ پر مٹی الکے علی فیہ ترابن. اور فرمایا جناب سعد بن وقاص و زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ بندہ جو قرات کرے امام کے پیچھے فلا صلاۃ لہ. اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم جب ہوں غیر مدرکہ تو ہوتے ہیں محمول. پس معارضہ کیا جائے گا اس کے ساتھ خبر کا معارضہ کیا جائے جو تقاضا کرتی ہے وجوب قرات فاتحہ کا ماموم پر. اور سنیں جی معارضہ کیا گیا ہے ان کا معارضہ کیا گیا اس حدیث کے ساتھ جو کیا کرتی ہے کہ مقتدی پر اب ایک ہے مثبت ایک ہے یعنی مبیح اور ایک ہے محرم. تو قانون ہے کہ نص موجب اور نص محرم جب متعارض آ جائیں تو عمل کیا جاتا ہے. سنیں جی انہیں قانون پکاؤ نہ مولوی کیف پتر کیڑا ہائے مولوی فضیل ترک ذرہ ان سے کہ منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے نا اس کا ایک ذرہ چھوڑ دینا بھئی وہ خلاف شرع کام نہ کرنا یہ ترک بہتر ہے ثقلین کی عبادت سے. جی بھئی جس سے اللہ نے اور اچھا جی ابے آکھا پتر کیف جتی ذرا صاف کر دے تو اے بیڈ تے بہ کے جتی صاف کرن لگ پے. ابا دے پتر بیڈ گندا ہوتا تھلے بہ کے جتی صاف کر یہ ٹھوکی جا رہے ہیں. اور سچ دس بھی اس تابع داری وچ جڑی نافرمانی وہ غالب ہے کہ کوئی نہیں. مطلب اپنے دماغ نال سوچنا کہ کوئی نہیں غالب ہے نا غالب. اس واسطے نافرمانی تو بچنا نیکی کرنے نالوں افضل ہے.
اور ساڈی نحوست نافرمانیاں نے، نافرمانیاں ساڈی نحوست نے، نحوست کالخ کالخ، لا الہ الا اللہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ اور وکان الاجتناب، اور ہے اجتناب عن المحرم افضل من ارتکاب الواجب۔ یہ قوانین ہیں جو فقہاء نے سمجھے ہیں شریعت سے کہ محرم سے بچنا واجب کے ارتکاب سے افضل ہے۔ سنیں اے شابہ سے، من الوعید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرات کی امام کے پیچھے، پس اس کے منہ میں جمرہ آگ کا گولا۔ جی یہ بندے پچھلے جڑے دی کتاباں دے حوالے نے، سان بندے اپنے زمانے دے وہ حوالہ دین تے کمزور ہے، تے پرلے محلے والے دے ہون دا کوئی بندہ حوالہ دے تے باویں بڑا مضبوط ہے۔ جی میں اعتراض نہیں، مثلا بھی البانی اے ہون دا ہویا ہے سعودیہ دا ایک محدث، البانی نے یہ کہا ہے، البانی نے یہ کہا، وہ گل اینا وزن رکھ گئی، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، لیکن یار جڑے 500-700 سال پیچھے بندے نے اور دنیا انہوں نے منیا کہ بندہ کیا بات ہے، ان دی گل دا وزن نہیں ہے۔ جی تاڈے نال میں کھپدیاں پترا میں سال ہو گئے نے کہ ساڈے وچ جڑی اے کمزوری ہے کہ بھی اگر کوئی مالکی محدث ہے یا شافی ہے یا حنبلی ہے انہاں دا کوئی اشارے وے تے او گل بڑی اہمیت رکھدی ہے کہ بھئی جناب ابو الولید الباجی نے یہ کہا ہے اور فلانے نے، میں سر رکھاں دے، لیکن خدا دا نا جے تے جڑے ادھر بابے نے بھی اے بھئی نرے ماں دی چولی چو دودھ پی کے اٹھے تے مسلے تے بہ گئے۔ جی بھئی یہ گل نہیں سارے دماغ جو وڑ سکی۔ جی میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو خاتمۃ المحدثین مانا گیا۔ علامہ بدر الدین عینی بنٹے کھیڑتے سن اس زمانے چ، وہ نا جی مسجد پیچھے کی کرتے سن، بنٹے کھیڑتے ہوندے سن۔ جی حافظ صاحب رحمہ اللہ تے خاتمۃ المحدثین بن گئے، تے جیڑے اس زمانے وچ انہاں تو کئی گنا فائق نے، انہاں دی جڑی گل ہے نا جی ان دی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ حافظ صاحب کہن یہ حدیث ضعیف ہے، علامہ بدر الدین عینی اسی زمانے چ کہن یہ دلیل ہے، یہ حدیث قوی ہے، اور اسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حافظ صاحب فرماندے نے یار کمال ہے۔ میں یہ پوچھنے میں علامہ بدر الدین عینی جڑے نا بنٹے کھیڑتے ہوندے سن۔ جی ایویں ملا علی قاری صاحب کو گل کرن تے ان دی اہمیت کو نہیں، تے جو اس زمانے دا کوئی شافی گل کرے تے بڑی اہمیت ہے، جو کہ ملا علی قاری صاحب سٹنگ دی بوتل پی کے انج کر کے سو جاندے ہوندے سن۔ جی یہی مطلب ہویا نا جی، اور کی ہویا؟ اللہ اکبر۔ ورنہ تسی بخاری شریف کھولو، حافظ صاحب رحمہ اللہ دی بھی شرح سامنے رکھو تے علامہ بدر الدین عینی دی بھی کسی ایک حدیث تے دوواں دی شرح پڑھو، تواڈے سامنے انج چانن ہوے گا جویں 12 بجے سورج چڑھیا ہوندا ہے۔ جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مستحسن ہے کیا شے، یعنی قرات احتیاط کے طریقے پر اس میں جو روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے۔ اب نیچے کوئی روایت بیان نہیں کر سکے۔ ما یروا میں کالا شمس العلماء کی بارد لائے کہ نماز ٹھیک ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کدھر ہے روایت جو فی ما یرما میں، جس میں کہ جو صاحب دہہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا حوالہ تو پیش کرے نا، وہ بات کدھر ہے؟ وہ پھر آپ نے جو فرمایا کہاں سے یہ سمجھا گیا؟ یہ بیان کیا ہے؟ نہیں بیان، بلکہ الٹا جو خلاف فتوے ہیں وہ جمع کر دیے۔
اور مکروہ کیا، اور مکروہ ہے کون قرات کرنی امام کے پیچھے، مکروہ کون سا؟ اجی انہیں جو پڑھیا تھلے المراد ہو یہ پوچھا تھاڑے کو جی میں اور مکروہ ہے قرات امام کے پیچھے، کون سی قرات؟ اندہما باوجہ اس شے کے جو اس قرات خلف الامام میں ہے، یعنی وعید وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ خلف الامام ففی فی ہے جی، تو پکاؤ نا تسی بھی پکاؤ، تانوں کو منع کر دے جی اور مستحسن ہے قرات اختیار کے طریقے پر اس میں جو روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، اور مکروہ ہے قرات خلف الامام شیخین کے نزدیک بوجہ اس کے جو اس میں ہے یعنی وعید۔